بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے اس شہر کو بیت المقدس کہا ہے۔ اگر بیت المقدس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے لیے یہ مقدس جگہ ہے۔ یہاں حضرت سلیمان کا معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے پہلے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ان تینوں باتوں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شہر تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہے۔ اس سرزمین کو قدس کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ انبیاء اور نیک لوگوں کی سرزمین ہے۔ حضرت سلیمان کا مزار بھی اسی پاک سرزمین پر ہے اور مسلمانوں کی مشہور مسجد الاقصیٰ بھی یہیں پر ہے۔ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ کعبے کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ پھر کافی عرصے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو اس کی تعمیر مکمل کرنے کی وصیت کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جنات سے اس کی تعمیر کروائی۔ بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی ایک نرالے انداز میں کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ بیت المقدس کو سنگ مرمر، ہیرے موتی اور یاقوت سے بنوایا گیا۔ بیت المقدس کے گنبد پر سرخ گندھک کا اہتمام کیا گیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ اس کی تعمیر جو کہ حضرت سلیمان نے مکمل کروائی تھی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیت اللہ ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد آپ جتنے سال مکے میں رہے، مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے عبادت کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال 5 ماہ بعد مسجد السلمہ میں نماز ظہر کے دوران قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کے مطابق جو قبلہ ہے وہ کعبے کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے بعد ہی بنی اسرائیل کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، یعنی تقسیم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے تھے، لیکن ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا، اس میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا، بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا اور یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے ٹھہرا دیا۔ اس وقت یہودیوں نے اس کا نام تل ابیب رکھا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسریٰ خسرو نے یہودیوں کو دوبارہ فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر شروع کر دی، لیکن یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہی۔ روس کے بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور یہودیوں کو جنوبی فلسطین سے باہر نکال دیا۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت میں جب فلسطینیوں کو فتح کیا گیا، اس وقت وہاں عربی نسل قبائل آباد تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت المقدس اور بعد میں کسریٰ کی فتح کی خوشخبری سنی ہے۔ کافی صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ اور ارشاد کے سلسلے میں مسجد الاقصیٰ میں قیام کیا۔ مسجد الاقصیٰ بیت المقدس میں واقع مسلمانوں کی مقدس مساجد میں سے ایک ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی تھا، اور اس مسجد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر اسی مسجد سے تشریف لے گئے۔ قرآن شریف میں اس کا یوں تذکرہ آیا ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا،
جس کے گرد ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے واقع ہے، اس لیے یہودی مسجد الاقصیٰ کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے در پر ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔